معزز حاضرین، محترم سامعین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں نماز جیسی عبادت کے لیے جب حکم دیا تو اس کا ایک ٹائم دیا۔ روزے کی عبادت بہت عظیم عبادت ہے، اس کے لیے بھی ایک سال میں ایک منتھ اور مہینہ دیا، بلکہ کچھ دنوں میں روزے سے منع بھی کیا۔ سال میں کچھ دن ایسے آتے ہیں، عیدین کے دن جیسے ہوتے ہیں، منع کر دیا کہ اس میں روزہ نہیں رکھنا۔ اسی طرح حج کے لیے ایک مخصوص جگہ بھی رکھی، مخصوص وقت بھی رکھا، مخصوص مہینے بھی رکھے۔ کثرت سے یوں نہیں کہا، لیکن جب ذکر کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنا انداز بدلا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے میرے بندو، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، میں کہ مجھے یاد کیا کرو اور اتنا یاد کرو کہ تمہاری گنتی فیل ہو جائے۔ کثیرا، تمہاری گنتی فیل ہو جائے۔ کثرت تو جب ہی بنے گی کہ یار ڈھیر سارے یاد کرو۔ ہم لوگ گنتیوں میں لگے ہوئے ہیں جی۔ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، میں کہ ایک تو ذکر اللہ کی کثرت کرو، دوسرا میری عظمتیں، میری پاکیاں بیان کرو، صبح بھی اور شام بھی۔ گویا کہ اس میں اشارہ کر دیا کہ یہ دو وقت مجھے بہت پسند ہے، ایک فجر کے بعد کا وقت اور ایک عصر کے بعد کا وقت، یا پھر عشاء کے بعد کا، مغرب کے بعد کا وقت بھی شامل اس میں ہو سکتا ہے، کہ اس میں تم بس میری عظمتیں، کبریائیاں، پاکیاں بیان کیا کرو۔ یہ وقت کاروبار کا نہیں ہے، یہ میرے ساتھ دوستی لگانے کا وقت۔ اور وقت کاروبار کاروبار کاروبار۔ ایک دور تھا کہ مغرب کے بعد مارکیٹیں بند ہو جاتی، ہر ایک گھر میں آ جاتا تھا۔ اب ایسی گہمیاں ہیں کہ رب سے، یعنی اس کو میں اپنے دوسرے عنوان میں کہوں گا کہ رزاق کو چھوڑ کر رزق کے پیچھے پاگل ہو، رزاق کو چھوڑ کر رزق کے پیچھے دوڑ پڑے ہیں، رزاق یاد ہی نہیں۔ حالانکہ دکان پہ بھی رزاق وہی ہے، اس کا ارادہ ہو تو گاہک آئے گا، نہیں تو آپ بیٹھے ہوئے ہیں، گاہک نہیں آ رہا۔ چاہے کچھ بھی اسباب بنے ہوں، کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ بندے کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ تو نے 40 سال 50 سال 60 سال جو دکان کی تھی اور تو نے اپنی دکان بنائی، نیا گھر بنایا، نیا دفتر بنایا، آج تیرا کام نہیں ہے، تجھے بتانے کے لیے ہے کہ اس وقت بھی میں نے ہی تیرا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، تو غلط یقین سے مر جاتا تو میں تجھے سزا دیتا۔ میں نے تجھے دنیا میں ہی تھوڑ دے دی ہے، کمی دے دی ہے، گاہک کو کنٹرول کر کے تجھے بتا دیا ہے، عقیدہ ٹھیک کر لے، اس حال میں قبر میں میرے پاس نہ آئی۔ اور بندہ کہہ رہا ہے میں دکانہ تو پڑھ رہا، کتوں پڑھ رہا ہے؟ دکان تو پڑھ رہا۔ بھائی میں رب سے پل رہا ہوں، دکان سے نہیں پل رہا۔ زمین کے نیچے ایک گندم کہاں سے آئی؟ اللہ کہتا ہے زمین کے نیچے میرے خزانے ہیں، وہاں سے تمہیں گندم دیتا ہوں۔ ایک شکل ہوتی ہے کسان کی کہ وہ جناب ظاہری طور پر بیج ڈالتا ہے، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، اصل تو میرا ارادہ ہوتا ہے۔ زمین کے نیچے چاول، زمین کے نیچے گندم، زمین کے نیچے پھل، زمین کے نیچے کیا کچھ رکھ دیا ہے، پیٹرول رکھ دیا جناب، اور ہم کہہ رہے ہیں زمین تو نکل جائے۔ رحمت عالم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت میں، قیامت قریب جب ہوگی تو یہ جو میرے علاقے کے لوگ ہیں، ان کی بلڈنگیں تم دیکھنا بڑی اونچی ہو جائیں گی اور ان کو پیسے کی کمی نہیں ہوگی، اللہ ان کو اتنا دے گا کہ ان سے سنبھالا نہیں جائے۔ بہانہ پیٹرول کا، اصل بات تو سرکار کی بات ہے، اس کا ارادہ ہے، اگر نہ پیٹرول ہو بھی تو اللہ بھوکا مار رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے زندگی میں دوستو، رجب کا مہینہ یہ ذکر اللہ کا مہینہ، وہ رجب کہتے ہی بزرگی کو ہے کہ اس میں اللہ کی بزرگی بیان کرو، بس بار بار اللہ کی شانیں بیان کرو۔ تو اپنی زندگی میں دوستو، مجھے اور آپ کو ذکر اللہ کو ایک اہم درجہ دینا ہے۔
جب ہمارا ذکر پورا ہو جائے گا نا، ہمارے مسئلے تو کچھ بھی نہیں، ایسے مسئلے حل ہوں گے کہ آپ حیران ہوں گے کہ اسباب نہیں ہوں گے بغیر سبب کے۔ اللہ کائنات میں اسباب اللہ ہی پیدا کرتا ہے، چاہے تو اسباب کے ساتھ کام کرے، چاہے اسباب کے بغیر کام کرے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں آتا ہے کہ انہیں پتہ چلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارادہ کر لیا ہے کہ ایک محفل ایسی لگانی ہے جس میں ہم نہیں ہوں گے، کیونکہ مکے والوں نے کہا تھا کہ آپ نے زندگی میں ہمیں اسپیشل ٹائم کبھی نہیں دیا، آپ ہمیں اہمیت دیں، اسپیشل سٹنگ کریں ہمارے ساتھ، اپنے موقف کو، اپنا ایجنڈا، اپنا مشن، اپنی دعوت ہمیں بتائیں، ہو سکتا ہم مسلمان ہو جائیں، لیکن اس محفل میں بلال نہ ہو، صہیب نہ ہو، عمار نہ ہو، ابن مسعود نہ ہو، نہیں یہ لوگ نہیں ہونے چاہیے، وہ اسپیشل ہماری سیٹنگ ہونی چاہیے۔ اور ادھر شیطان نے ان صحابہ کرام کو کہا جی فکر نہ کرو، تہاڈی اہمیت ختم، پہلے تسی بڑا مان کردے سو کہ نبی ساڈے بغیر محفل نہیں لاندے، اسی بات چلاتی ہے، ہن ساڈی محفل وکھری ہوئے گی، ودے وچ تسی نہیں ہوگے۔ ادھر بلال حبشی کو جب پتہ چلا تو کال ملادی سپریم کورٹ، اللہ تعالیٰ سے بات، صہیب کی کال اللہ سے مل گئی، عمار کی کال اللہ سے مل گئی، اور وحی آ گئی۔ قرآن اترا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واصبر نفسك مع الذین يدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہہ۔ محبوب وہ محفل کینسل کر دیجئے، ہم آپ سے کہہ رہے ہیں، آپ بنفس نفیس آپ انہی کی محفل میں رہیے جن کا کام ہمیں بڑا پسند ہے۔ کیا کام ہے؟ یدعون ربہم، وہ اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں، بالغداتی، صبح بھی، والعشی، شام کو بھی، جو کثرت سے ہمیں یاد کرے، ہم اسے تنہا نہیں رہنے دے سکتے۔ ہم آپ سے کہتے ہیں آپ اپنی اس محفل کو کینسل کریں، اور جس محفل میں ہمارے وہ بندے جو صبح شام ذکر کرتے ہیں، آپ ان کی محفل میں آ جائیں۔ یہ کثرت ذکر کتنا طاقتور عمل ہے کہ حضور کو بھی پیغام آ گیا کہ اے کم نہیں ہون دینا سی، حضور جی اے کم نہیں ہون دینا، اے بندے کردے کی پہ دیکھو، یدعون ربہم، یہ اپنے رب کو پکار رہے ہیں، یدعون، دعوت دینا، دعا کرنا، پکار کرنا، وظیفہ کرنا، فریاد کے لیے پکارنا، مشکل کے لیے پکارنا، درد کے لیے پکارنا۔ ان بندوں نے مشکل چھوٹی ہو، مشکل بڑی ہو، جلوت ہو، خلوت ہو، انہوں نے کبھی اللہ کے علاوہ کسی کے نام کا وظیفہ نہیں پڑھا۔ یہ صبح شام آپ اللہ کے نام کا وظیفہ پڑھتے ہیں۔ انہوں نے ہم سے کہہ دیا ہے کہ یا اللہ سانو وکھرا نہ کریں، ہم نے ان کی بات سن لی ہے، ہم آپ سے کہہ رہے ہیں وَاصْبِرْ، عربی زبان کا لفظ ہے صبر۔ صبر تھوڑا سا آپ بھی سمجھتے ہیں، صبر وہاں ہوتا ہے جہاں طبیعت نہ چاہ رہی ہو، ٹھیک ہے نا جی؟ حضور چاہ رہے تھے کہ قریشی سرداروں کو علیحدہ سیٹنگ کر کے کلمہ پڑھا لے، بعد میں وہ ہمارے ساتھ ہوں گے، تو اس لیے حضور کا دل بھی ادھر ہی تھا، کیونکہ حضور علیہ السلام کو حرص تھی کسی طرح سب ہدایت پر۔ تو حضور چاہ رہے تھے کہ ایک دفعہ بلال وکھرا بہ جائے، صہیب وکھرا بہ جائے، عمار وکھرا بہ جائے، یاسر وکھرا بہ جائے، سمیہ وکھری بہ جائے۔ اللہ کہتا ہے صبر کرنا پڑے، صبر کر لیں، جو ذکر کر رہے ہیں ان کو چھوڑنا نہیں۔ تو دوستو زندگی میں ایک سبق ملا، کثرت ذکر والے کو اللہ تنہا نہیں چھوڑتا۔